کہ بس اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے کامیابی اتنی ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، موجودہ دور میں ہر بندہ، مرد ہو یا عورت، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں، میں اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ بڑے ہیلے بہانے کرتا ہے، مختلف کوششیں کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، بڑوں سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے دعائیں بھی کرواتا ہے، اور پھر بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نا امیدی تو ہے ہی حرام، بندے کو، خاص طور پر ایمان والے کو نا امید تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، بے بس ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اب کوئی پریشانی نہیں، بڑے مال و دولت والے دیکھے جو شدید پریشان ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں بالکل صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کوئی بیماری نہیں، اس کے علاوہ اور کئی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، مقدمے، دشمنیاں، قتل و غارت تک باتیں پہنچتی ہیں، عدالتوں کے چکر، تھانوں کے چکر، یہ کتنی پریشانی ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی پریشانی ہر حال میں بندے کو رہتی ہے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے، بھئی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، اور کسی کو میں تکلیف بھی نہیں دیتا، یہ میرا حال کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ پھر کبھی کہتا بس کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا، فلاں بندے نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، میرے فلاں رشتہ دار کی وجہ سے، فلاں دوست کی وجہ سے، فلاں عزیز کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بندہ۔ اب اس کا ایک زبردست، مجرب اور طاقتور حل جو اللہ والوں کا آزمودہ ہے۔ آپ، یہ مختصر عمل ہے اور بڑا مبارک عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور ساری زندگی کرنا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو عمل ساری زندگی کے ہوتے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے، وہ اتنے لمبے چوڑے وظائف نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو وظائف صحابہ کرام کو، ضعیف اور کمزور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مختصر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
ان لوگوں نے ہمیں وظائف کی طرف لگا دیا، اور اللہ کے بندو وظائف بھی دعا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، شام تک سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ اٹھا لیں گے، اور اگر رات کو پڑھ لو گے پوری رات کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ اور پھر فرمایا اگر تمہیں قبر کا، حشر کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، قبر کی تکلیفوں کا، عذاب کا ہر وقت خوف رہتا ہے، تو رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر فرمایا کہ روزی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تو قرآنی وظائف، اس کے علاوہ اور بھی بتائے جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بات مت کہیں کہ علماء نے اس طرف ہمیں لگا دیا۔ بھئی دعا اور وظیفے کی ایک حیثیت ہے، دعا کے ذریعے بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے اور وظیفہ پڑھ کے بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ پھر وظیفہ پڑھ کے جب ہم اللہ سے مانگیں گے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ ان لوگوں نے یا علماء نے ہمیں اس طرف لگا دیا، یہ طریقے تو اللہ کے نبی نے بتائے۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنی تکلیف میں تھے، اللہ نے خود ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، القاء کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے ان کے دل میں اس بات کو ڈالا، اس سے نجات ملی۔ اور فرمایا کہ اگر اس طریقے سے اللہ کو یاد نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے کہ ان وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، یا علماء نے ہمیں اس طرف لگا دیا۔ یہ وظیفے ہیں، یہ برکت والے ہیں، یہ کامیابی والے ہیں۔ اللہ کی پوری توجہ اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے جب بندہ یا اس کی نیک بندی ان وظائف کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر پھر رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کسی قسم کی پریشانی میں، پریشانی مختلف ہے، بیماری ہے شدید قسم کی، تنگ دستی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی، دشمن ہے اس کے، کسی بھی پریشانی میں کوئی مبتلا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد، یعنی آپ پوری جب نماز پڑھ لیں، سنت نوافل مکمل نماز ادا کر لیں، نماز کے بعد جو آپ کے معمولات ہیں وظائف کے، اپنے معمولات کے مطابق وظائف کر لیں، اور اپنے معمول کے مطابق جو دعائیں مانگتے ہیں وہ مانگ لیں، اپنے معمولات کو چھوڑنا نہیں۔ دیکھیں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں کوئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کلمے کا ورد کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کے معمول ہیں ان معمولات کو آپ اپنے طریقے کے مطابق کریں۔ جب اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ ایک مرتبہ درود ابراہیم بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ صرف ایک مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا عزیزو یا جبارو
یا ذی العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کے اوپر دم کریں۔ ایک تو دم یہ ہے، یہ دم نہیں کرنا، آپ نے دھتکار دینا ہے، ایسے کرنا ہے، یعنی جس میں تھوک کی ملاوٹ ہو، تھوک کے ذرات ہوں، یہ نہیں کہ زیادہ تھوک، معمولی تھوک کے ذرات ہوں، دھتکارنا جس کو کہتے ہیں۔ اس طرح دھتکار کے آپ نے پھر ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے، یہاں گدی سے، یہاں سے آپ نے ہاتھوں کو پھیرنا ہے، پورے سر سے گھماتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لینے، اور پھر بلا تاخیر اور بلا کسی وقفے کے آپ نے اس بائیں ہاتھ کو دائیں بغل کے نیچے یہاں سے گھمانا شروع کرنا ہے، اس طرح پورے ہاتھ سے اس طرح بازو کے اوپر سے گھماتے ہوئے انگلیوں سے ہاتھ کو آگے نکال کے ایسے جھٹک دیں، 3 مرتبہ یہ جھٹکا دے دیں۔ اب اسی ترتیب سے دائیں ہاتھ کو بائیں بغل کے نیچے سے گھما کر پورے بازو سے گھما کے ایسے گھمائیں تاکہ پورا بازو آپ کے ہاتھ میں آئے۔ اسی ترتیب سے انگلیوں سے گزار کر یوں 3 مرتبہ جھٹک دیں۔ اب سب سے پہلے بغلوں کے نیچے سے کیوں کہا؟ یاد رکھیں کہ بغلوں کے نیچے جتنے بھی جسم کے جوڑ ہیں، یہاں پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور شیاطین اور جنات کی جگہ بھی یہ ہے۔ اب یہ آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد دوسرا عمل، یہ رانوں کے جوڑ ہیں، دائیں ہاتھ سے اس جوڑ کے اوپر اسی طرح ہاتھ گھمائیں، پھر بائیں ہاتھ سے اس طرح گھما کر پھر جھٹک دیں 3 دفعہ۔ دونوں ہاتھوں کو بشک اب اکٹھا جھٹک دیں تب بھی ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ جھٹک دیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ اکٹھا جھٹکتے ہیں تو 3 ہو جائے گا دونوں کا، 1 2 اور 3۔ علیحدہ علیحدہ جھٹکتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی، یہ ترتیب ہے۔ اب تیسری مرتبہ یہ گھٹنے کے نیچے جو جوڑ ہے اس کے اوپر یہ آپ اسی طرح اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور علیحدہ بھی، یہ دونوں ہاتھ اس طرح نیچے سے گھمائیں، یوں ان دونوں ہاتھوں کو اکٹھا جھٹک دیں 3 مرتبہ۔ یہ اب اس کے بعد آپ نے دائیں ران کو یہاں سے دونوں ہاتھوں سے، اب یہ دونوں ہاتھوں سے یوں کرنا ہے، ایسے گھما کر نیچے تک لے جا کے پاؤں کی انگلیوں سے دونوں ہاتھوں کو نکال کے اس کو جھٹک دینا، آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ جھٹکیں 3 مرتبہ، اور اسی طرح پھر بائیں ران کو، بائیں پوری ٹانگ کو اسی طرح گھمائیں اور نیچے تک پاؤں کی انگلیوں سے نکال کے یوں جھٹک دیں 3 مرتبہ۔ اب یہ آپ کا دم مکمل ہو گیا۔ اب اس بات کو یاد رکھیں، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ کیا کر رہا ہے۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہے گا پتہ نہیں کوئی جادو کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ آپ کو یہ ڈر ہو تو آپ یہ عمل نماز وہاں پڑھ کے گھر میں آ کے کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے کریں تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی، بس جیسے نماز پڑھ کے آئیں فوراً یہ عمل کریں۔
ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو اس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو بہت بڑے فائدے دے گا۔ اب دیکھیں شیطان بندے کے اوپر، اب اس کے فائدے سن لیں۔ عمل تو میں نے بتا دیا، لیکن جب تک پورے فائدے نہیں سنیں گے آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے جسم پر، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کی روزی روٹی کے اوپر، یعنی اس کے کاروبار کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے۔ اور تیسرا پھر شیطان جو حملہ کرتا ہے اس کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ شادی بچی کی ہونے والی ہو یا بچے کی، اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اب رکاوٹ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلا جسم پہ حملہ، ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، موذی مہلک بیماریاں۔ آپ جب یہ عمل کریں گے تو شیاطین، جنات، شیطانی جتنی مخلوق ہے آپ کے سارے وجود سے، جوڑوں سے نکل جائے گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جوڑوں کے درد بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا حملہ جو شیطان کا ہے وہ اس کی روزی کے اوپر، اس کے کاروبار کے اوپر۔ اتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں سونے کو مٹی کو ہاتھ ڈالتا تھا سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ مثال مشہور ہے کہ کاروبار کے اندر اتنی ترقی ہوتی تھی، اب پیسے کا محتاج۔ تو بندہ کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا حملہ جو اس کا، جس کی شادی ہونے والی ہو، اب اس میں کیا کرتا ہے؟ کتنے ماں باپ پریشان ہیں کہ کتنا اچھا رشتہ آیا ہے، بچہ مانتا ہی نہیں ہے، یا بچی مان ہی نہیں رہی، انکار کر رہے ہیں کہ شادی کرنی ہی نہیں ہے، یا پھر اس کے چہرے کے اوپر داغ، پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ یہ بھی ان اثرات کی وجہ سے رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تاکہ شادی میں تاخیر ہو جائے اور بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ وہ اتنی تاخیر کر دیتا ہے، اتنی تاخیر، بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی، چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، طرح طرح کی کریمیں، مہنگی سے مہنگی کریمیں استعمال کرتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بیماری، ایسی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے آتے ہیں، بات بنتی نظر آتی ہے، عین موقع پہ آ کے بات بگڑ جاتی ہے، یہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کتنے بڑے فائدے ہیں۔ لیکن اس عمل کے ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دینا۔ ان چیزوں کی آپ نے مکمل پابندی کرنی ہے، سنت کی مکمل اتباع، ایک ایک سنت کو تلاش کر کے آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا کیا طریقہ بتایا، کیا آداب بتائے، پانی پینے کے کیا آداب بتائے، گھر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ بتایا، گھر سے نکلنے کا کیا بتایا، مسجد میں داخل ہونے کا کیا، مسجد سے نکلنے کا کیا، بیت الخلاء میں جانے کا کیا طریقہ، باہر نکلنے کا کیا طریقہ، رات کو سونے کا کیا طریقہ، اٹھنے کا کیا طریقہ۔ سارے کام آپ کے عبادت بن جائیں گے۔ 24 گھنٹے آپ عبادت میں رہیں گے۔ بس اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے کامیابی اتنی ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے
کہ اتنی برکت اس عمل کے اندر، چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن کرنا پابندی سے ہے ہر نماز کے بعد۔ ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کبھی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، نماز کو پھر نہیں چھوڑنا، قضا کر کے پڑھنی ہے۔ جب قضا کر کے پڑھیں یہ عمل پھر اس وقت نماز کے ساتھ کر لیں۔ اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ نماز کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رہ جائے تو پھر کیا کریں؟ ہاں میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں، جو ان کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر بھی نماز تو نہیں پڑھ سکیں گی لیکن یہ عمل کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب اس معاملے میں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ کو بھی ہمت دے، توفیق دے، استقامت دے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔